بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے، کلاس 4۔ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ماں نے فرعون کے اور اس کے سپاہیوں کے ڈر سے اپنے بچے کو دریائے نیل میں بہا دیا تھا صندوق میں بند کر کے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اور آگے جو سبق کا نام ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں، یعنی کہ وہ فرعون کے گھر میں کیسے پہنچے۔ ٹھیک ہے، سیدنا موسیٰ فرعون کے گھر میں، ماں نے بچے کو دریا میں بہا دیا لیکن دل اس کا بہت بے چین تھا۔ بچے کی بہن کو کہا کہ دیکھو صندوق کہاں جاتا ہے۔ بچے کی بہن دریا کے کنارے کنارے صندوق کے ساتھ چلتی رہی۔ اس نے دیکھا کہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل سے جا لگا۔ فرعون کے گھر والے دریا کے کنارے کھڑے تھے، انہوں نے صندوق کو اٹھا لیا۔ وہ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اس میں تو ایک حسین اور صحت مند بچہ لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا تو اس کے بچے پر بہت پیار آ گیا، جھٹ سے بولا، بچے کو اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا اور کہا، اتنا پیارا بچہ، اس کو تو میں پالوں گی، یعنی اس کو میں اپنا لوں گی اور پالوں گی، اس کی پرورش میں کروں گی، اس کا نام موسیٰ ہوگا۔ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا، وہ ایک نیک عورت تھی۔ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں لے گئی۔ ٹھیک ہے، محل میں کسی نے کہا، یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ لگ رہا ہے، اس کو قتل کر دو۔ فرعون کو بھی اس کا خیال آیا۔ یہ دیکھتے ہوئے فرعون کی بیوی نے کہا، نہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور وہ بھی اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح دیکھ رہی تھی کہ میں اس کو اپنا لوں گی اور اپنا بیٹا بناؤں گی، اس کو قتل نہ کرو، اس کو میں اپنا بیٹا بناؤں گی۔ فرعون نے کہا، نہیں، ہم یہ بچہ نہیں رکھ سکتے، مگر ملکہ ضد کرنے لگی۔ فرعون ملکہ کی بات نہ ٹال سکا، ظاہر ہے وہ اس کی بیوی تھی، اس کو بھی اس سے انسیت تھی، پیار تھا، تو اس نے اس کی بات نہ ٹالی اور بچہ رکھنے کی اجازت دے دی۔ بڑی منتوں کے بعد فرعون نے ملکہ کو اجازت تو دے دی۔ ملکہ بہت خوش ہوئی۔ یہ سب کچھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جب بہن یہ دیکھ رہی تھی تو انہوں نے یہ واقعہ اپنی ماں کو بتا دیا۔ اس طرح ان کو اطمینان ہو گیا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی محل میں خادمہ لگ گئی، یعنی کہ ایک ملازمہ لگ گئی، ان کے کام کرنے لگی تاکہ اپنے بھائی کی نگرانی کر سکے، یعنی وہ دیکھتی رہے کہ بچہ کس طریقے سے میرا بھائی جو ہے وہ یہاں پر پل رہا ہے۔ ملکہ سیدنا موسیٰ سے بہت محبت کرتی تھی، ان کی ہر ضرورت پوری کرتی، جو وہ مانگتے وہ دیتی۔ اس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محلوں میں گھومتے پھرتے اور مزے کرتے، لیکن جب محل سے باہر شہر میں نکلتے تو دیکھتے کہ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، یعنی کہ اچھے طریقے سے پلے بڑھے وہ نوجوان طاقتور انسان بھی بن گئے، لیکن جب وہ باہر نکلتے تو لوگوں پر دیکھتے کہ بہت ہی ظلم ہو رہا ہے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا کہ ایسا کیوں ہے۔ وہ گھوم پھر کر محل میں چلے جاتے، لیکن ان حالات میں پریشان رہتے۔ اس طرح دن گزرتے گئے۔ وہ شاہی خاندان میں پرورش پا کر صحت مند اور طاقتور نوجوان بن گئے۔ ٹھیک ہے، فرعون سمجھتا تھا وہی ہر چیز کا مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کو اپنی طاقت پہ، اپنی دولت پہ، اپنی بڑے پن پر بہت زیادہ غرور تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، اور نعوذ باللہ وہ یہ کہتا تھا کہ میں تو مالک ہوں، میں تو جیسے اللہ تعالیٰ کی طرح ہی ہوں، نعوذ باللہ۔ مگر اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کو اس ظلم سے نکالا جائے، کیونکہ بنی اسرائیل اس کے انڈر تھے، اس کے زیر اثر تھے، اور اسی کا ظلم کا شکار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب بنی اسرائیل کو اس ظلم سے نکال لیا جائے۔ اب ہم پڑھتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ۔ کلیم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے کلام کرنے والا، اللہ سے بات کرنے والا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ وہ بہت خوبصورت، صحت مند اور طاقتور تھے۔ بات کرتے تو بہت ہی روب ہوتا۔ ان کی قوم نے ان کو بہت تکلیفیں دی، لیکن سیدنا موسیٰ نے ہمیشہ صبر سے کام لیا۔ وہ اللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ سیدنا موسیٰ بھی دوسرے انبیاء کی طرح سیدنا ابراہیم کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر تورات نازل کی، جس طرح مطلب دوسرے نبیوں پہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان پر بھی تورات جو اللہ کی کتاب ہے وہ نازل کی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا شوق تھا۔ کوہ طور پر، وہ کہتے ہیں پہاڑ کو، یعنی طور کے پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے ان سے باتیں کی، اسی لیے سیدنا موسیٰ کو کلیم اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ سے بات کرنے والا۔
ٹھیک ہے، اس سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے جو ماں نے اپنا جو بچہ تھا صندوق میں ڈال کے بہا دیا تھا، اور وہ صندوق جو تھا دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے آ کر رک گیا۔ بچے کو فرعون کی بیوی نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب اس نے یعنی وہاں پر دیکھا اس کی ملازموں نے اور اس طرح، تو پھر انہوں نے اٹھایا بچے کو دکھایا تو اس کو بہت پیارا لگا اور اس نے اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کا نام موسیٰ رکھا۔ موسیٰ کی بہن جو تھیں وہ آئیں اور وہ بھی محل میں خادمہ لگ گئیں تاکہ وہ اپنے بھائی کو دیکھتی رہیں۔ ملکہ نے سیدنا موسیٰ کی پرورش بہت محبت سے کی اور وہ طاقتور اور خوبصورت نوجوان بن گئے۔ سیدنا موسیٰ کو کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرتے تھے، اس لیے کلیم اللہ کہلائے۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے اس کے کو اچھے طریقے سے چیپٹر کو پڑھنا ہے اور اس کا آبجیکٹیو تیار کرنا ہے، اور اس کا جو لانگ کویسچن ہے وہ بھی کاپی پہ حل کرنا ہے، اور اگلے 2 پیجز جو ہیں 28 اور 29 وہ بھی آپ نے سولو کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اوکے، پھر اللہ حافظ۔